لائق تعظیم ممبر شریف پر تشریف فرما میرے امامے کی زینت و رونق، معزز علماء اہل سنت، معزز حفاظ و قرآن، سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے ہیں آپ لوگ؟ سے کہیے الحمدللہ۔ تو ایسا اس کا ایک کم کریں، بیس کم کریں، تھوڑا سا گونج کم کریں۔ جب کوئی پوچھا کرے کیا حال ہے تو پرانے رویوں کو بدلیے، کچھ نئے رویے ایڈ کیجیے۔ کب تک لوگوں کو اپنا حال بتائیں گے؟ جب کوئی پوچھے کیا حال ہے تو یہ کہو کہ اللہ کا شکر ہے، اور نہ کوئی اوپر کی بات کرو، نہ آگے کی بات کرو، نہ پیچھے کی بات کرو، کیونکہ زخم سب کو دکھانے کے نہیں ہوتے۔ سارے لوگوں کے ہاتھ میں مرہم نہیں ہے، لوگ نمک لیے گھوم رہے ہیں کہ کہیں کسی کے زخم نظر آئیں تو وہ ان کو لگا کر اپنے دل کی تسکین پہنچائیں۔ سب کے سامنے اپنی حال بیان نہ کریں، اپنا درد بیان نہ کریں، اپنا دکھ بیان نہ کریں۔ سیدنا شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی غوث الاعظم ارشاد فرماتے ہیں، سب کو حال بتاؤ گے تو بے حال ہو جاؤ گے، حال اسے بتاؤ جو حال بدل سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں سیدنا شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی شہنشاہ بغداد، فرماتے ہیں غوث الاعظم اللہ کی شکایتیں لگانی ہیں تو اس سے کرو جو اللہ سے زیادہ مہربان ملے۔ گرمی بڑی ہے، یہ سردی بڑی ہے، یہ کام نہیں چل رہا، یہ سب اس وجہ سے نہیں تھا کہ تم اس کرونا روتے پھرو۔ مولا کائنات فرماتے ہیں جب تک تو نے اپنی پریشانی کا ذکر کسی سے نہیں کیا تب تک تیری عزت تیرے انگوٹھی میں ہے، اور جب تو نے کہہ دیا تو اب تو ذلت کے دہانے پہ آ گیا۔ غوث الاعظم فرماتے ہیں اللہ کی شکایت کرنی ہے تو اس سے کرو جو اللہ سے زیادہ مہربان ملے۔ ہے کوئی؟ فرماتے ہیں جب تمہیں تکلیف آئے تو صرف اللہ کو بتاؤ۔ کسے بتاؤ؟ بولو۔ فرماتے ہیں اپنی تکلیف میں اللہ کو اپنا رازدار بنا دو، اس سے تکلیف بھی ختم ہو جائے گی اور تمہاری محبت بھی اللہ کے ساتھ بڑھ جائے گی۔ جب کوئی پوچھے کیا حال ہے تو کہیں گے ہر حال میں اللہ کا۔ آپ لوگوں کو دیکھ کے بڑی مجھے خوشی ہو رہی ہے، اور یہ علماء کرام میری جتنی تعریف ہوئی ہے میں بالکل بھی تعریف کے لائق انسان نہیں، کیونکہ مجھ کو یہی خبر نہیں کہ میں مرنے کے بعد جنتی ہوں یا جہنمی ہوں۔ امید ہے کہ اللہ مجھے بخشے گا، مگر مجھے جو ہے نا یہ ڈر ہے کہ کوئی میری تعریف نہ کرے، مجھے اپنی تعریف اچھی لگے۔ میں دعا کرتا ہوں یا اللہ مجھے وہ دن نہ دکھانا کہ مجھے اپنی تعریف اچھی لگنے لگے، کیونکہ جب بندے کو اپنی تعریف اچھی لگنے لگتی ہے تو وہ بربادی کی طرف چلا جاتا ہے۔ حضرت عمر کی بڑی تعریف ہو رہی تھی، آدھی دنیا میں بادشاہت قائم ہو گئی، کوئی کچھ کہہ رہا تھا، کوئی کچھ۔ اچانک ہنگامی میٹنگ بلائی، لوگوں کو اکٹھا کیا، 15-20 ہزار لوگ بیٹھ گئے۔ آپ نے فرمایا میرے یہاں جب فاقہ پڑتا تھا تو میری ماں خالہ کے یہاں بھیجتی تھی، اور میں اپنے خالو کا اونٹ چراتا تھا تو مجھے ایک مٹھی کشمش دیتا تھا، تو میں چرواہا ہوں پرانے زمانے سے، اور میں نے اپنا بچپن اسی میں گزارا ہے۔ لوگوں نے سے کہا اب لوگ جا سکتے ہیں۔ ابو ایوب انصاری بولے ہمیں تیری زندگی سننے کا شوق نہیں، ہم آئے تھے کسی کام کے تحت کہ تجھے کوئی ضروری کام ہوگا عمر، تم نے یہی بات بتانے کے لیے بلایا تھا؟ حضرت عمر آنکھوں میں آنسو لے آئے، کہنے لگے لوگ مجھے بڑا سمجھنے لگے تھے تو میں نے لوگوں کو بتایا کہ یہ تو کرم ہے حضور کا، ورنہ میں تو ایک مٹھی کشمش کا مزدور تھا، یہ تو تیرا کرم ہے کہ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے ہمیں خرید کر اپنی زندگی میں عاجزی، انکساری اور وہ بھی تواضع دل سے پیدا کریں، دکھاوے کی اللہ نہ کرے ہو کسی کے۔ اللہ ہم سب کو ایک دوسرے کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اچھے لوگ ہیں آپ، میرا دل کرتا ہے کہ میں آپ سے بڑی اچھی کچھ باتیں کہوں، مگر مجھ سے ایک نوجوان نے کچھ فرمائش کی ہے، اگر آپ اجازت دیں تو اس کی فرمائش کے 2-3 شعر پڑھ دوں ترنم کے ساتھ، تاکہ مولانا یامین صاحب ہمارے بڑا اچھا یہ انہوں نے نظامت کی، اللہ انہیں خوشیاں دے، بڑے لمبے سفر سے
آمین اس سے مسلسل رابطے میں رہے، بڑا ان کا احسان ہے، اللہ تعالیٰ ان کو خوشیاں دے، برکت عطا آمین فرمائے۔ تو 2-3 شعر پڑھنا چاہتا ہوں میں، پڑھ دوں؟ اچھا، مدینے کون جاتا ہے جس کا بلاوا آتا ہے؟ یہ بات ٹھیک نہیں ہے، مطلب کمپلیٹ بات نہیں ہے، بات تو ٹھیک ہے، یہ ادھوری بات ہے۔ بلاوا اس کا آتا ہے جس کی نیت ہوتی ہے، نیت ہوتی ہے، ہاں بے شک ہے، جس کی نیت ہوتی ہے۔ اب بندہ پلاٹ لکھوا رہا ہے، رجسٹریاں کرا رہا ہے، بینامے ہو رہے ہیں مکانوں کے، اور پھر مسجد میں آ کے پھر دعا کر رہا ہے اللہ مدینہ دکھا دے، بینک میں پھر پیسے جمع کرایا 3-4 لاکھ روپے، پھر مسجد میں آ کے کہہ رہا ہے یا اللہ مدینہ دکھا دے۔ وہ یار تیری نیت تو مدینہ دیکھنے کی نہیں تھی، اس کا بلاوا نہیں آیا، کیا ہوا سعودی ایمبیسی سے فون آئے گا کہ بھئی آ جاؤ، تمہارے بغیر طواف میں لطف نہیں آ رہا ہے، کوئی آ جاؤ گے، جھوٹی بات کرتے ہو، حج فرض ہو گیا اور جاتے نہیں، عورتوں کے پاس اتنے زیور رکھے ہیں، ابھی تک مدینے نہیں گئی۔ ایک صاحب مجھے ملا تھا ایک رکشے والا مدینے میں، کہنے لگا میں رکشہ چلا کے سید صاحب مدینے آیا ہوں، کہنے لگے 12 سال میں نے اپنے بچوں کا پیٹ کاٹ کے جو بھی یہ 10-5 روپے روز رکھتا تھا، 12 سال کے بعد ایک ٹور والے کے پاس گیا، کہنے لگا میرے پیسے لے لو، مجھے مدینہ دکھا دو، مدینے کے بغیر چین نہیں ہے۔ اس نے کہا کتنے پیسے ہیں؟ کہتے 10-20 روپے سب گنے گئے تو 49,000 نکلے۔ اس نے کہا 15 دن کے 60,000 لگتے ہیں، مگر تیرا عشق اتنا کھرا ہے، اتنا سچا ہے کہ میں تجھے 49 میں لے کے چلا جاؤں گا۔ کہتے ہیں میں اپنی بیوی کے پاس آ کے بولا میں جا رہا ہوں مدینے، اور میری آنکھوں میں مسرت کے آنسو دیکھ کے وہ بولی کیا مجھے لے کے نہیں جاؤ گے؟ میں نے کہا بیگم تم کو خود خبر ہے کہ میں رکشے والا ہوں، نوکر ہوں، مزدور ہوں، یہ تو میں بچپن سے مدینے سے محبت کرتا تھا، مدینے والے حضور کا گنبد دیکھنے کی خواہش تھی، تو بیمار بھی رہا مگر وہ جگہ سے گلک نہیں توڑی جہاں سے مدینے کا خزانہ اکٹھا کر رہا تھا۔ تو کہتے اب میں تمہیں کیسے لے کے جاؤں؟ وہ اندر گئی، 1 تولہ زیور تھا بس اس کے پاس، بولی یہ ایسا کرو یہ بھی بیچ دو، میں اسے قبر میں نہیں لے کے جاؤں گی، مجھے میرے نبی کا مدینہ دکھا دو۔ ہائے ہائے سبحان اللہ۔ مجھے افسوس ہے جو لوگ بغیر مدینہ دیکھ کے مر گئے، اللہ آپ کو مدینہ دکھائے۔ آمین۔ امید کو دنیا کی کوئی حضور فرماتے ہیں جس کو مالدار ہونا وہ حج کرے، ہاں بے شک۔ یہ حضور گارنٹی لے رہے ہیں، سبحان اللہ بولو نا۔ اور بندہ وہی اپنی سینگ لگا رہا ہے، ابھی وہی اس کی نیت میں کھوٹ چل رہی ہے۔ مدینے جاؤ دیکھ لو مدینہ، اور مدینے جانا تو فوٹوگرافر بن کے نہیں، مسلمان بن کے جانا، مومن بن کے جانا، گنہگار بن کے جانا، وہاں گناہ معاف کیے جاتے ہیں۔ ہاں ہاں ہاں۔ یہ نہیں کہ تم کعبے میں بھی سیلفیاں لے رہے ہو، اور کعبے میں خوب کھا رہے ہو، ادھر کا فوڈ کھایا، یہ صاحب فاسٹ فوڈ کھا لیا، ادھر سے لوگ اتنا کھاتے ہیں، میں نے دیکھا ہے، کچھ تو کھانے میں مارے جاتے ہیں، کچھ تصویر بنانے میں مارے جاتے ہیں، یہ نہ مدینہ دیکھ پاتے نہ مکہ دیکھ پاتے۔ ایک آدمی نے مجھے پہچانا، وہ مدینے میں، کہنے لگا آپ فلاں ہیں؟ میں نے کہا ہاں۔ کہنے لگے ایک تصویر آپ کے ساتھ۔ میں نے کہا میرے بھائی میں 6ٹھی مرتبہ آیا ہوں، ایک بھی تصویر میں نے اپنی مرضی سے مدینے میں نہ مکے میں کبھی کھینچی۔ کہنے لگے کیوں؟ کہنے لگا میں نے کہا مجھے پتا ہے تصویر تو کہیں بھی بن سکتی ہے مگر تقدیر بس مدینے میں بنتی ہے۔ ہائے 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 سبحان اللہ، واہ کیا میں بات ہے۔ تقدیر بنانے آیا ہوں، میں نے تصویر نہیں لینی میرے دوست، یادداشت۔ میں نے کہا تیری کیا یادداشت، تیرے جیسے میرے جیسے ہزاروں فوٹوگرافر مر گئے، یاد تو آج بھی مدینے میں کون آتا ہے؟ وہ جس کی تصویر تو کوئی نہیں ہے مگر ہر سنی کے دل پہ اس کی تصویر بنی ہوئی ہے۔ کون ہے وہ؟ وہی جسے جب ڈھونڈا گیا بریلی میں تو وہ ملا ہی نہیں، اس سے پوچھا کہاں ملے؟ ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا وہ مشکل ہے۔ بریلی کا میرا امام، کوئی چاہے کچھ بھی کہہ لے مگر میرے امام کی طرح عشق نہیں کر سکتا حضور سے۔ جتنے بھی حالات کے مخالف ہیں میں ان کو چیلنج کرتا ہوں، آؤ عشق کے میدان میں کود کے دیکھو، ایسا عشق کو کر کے دکھاؤ جیسے میرے بریلی والے نے کیا۔ نکل کے جانا ہے مدینے کی گلیوں سے، بیٹے باتیں کرنا آسان ہے مگر عشق کرنا بڑا مشکل ہے، ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے۔ مدینے سے نکل کے جا رہے ہیں، مدینے سے نکل کے جا رہے ہیں، ایک کتے نے آپ کو دیکھا، اور کتے بھی بھکاری ہوتے ہیں، میرے والد کہتے تھے کہ کتے کے پاس جھولی نہیں ہوتی باقی کمپلیٹ فقیر ہوتا ہے، کتا بھی جب آئے تو اس کو کچھ دے دیا کرو۔ اعلیٰ حضرت نے گوشت کا ٹکڑا اس کو دے دیا، پھر رونے لگے۔ ضیاء الدین مدنی کہتے ہیں میں قریب گیا، میں نے کہا حضور یہ کتے کو تو آپ نے دے دیا، یہ ٹکڑا روتے کیوں ہیں؟ آپ نے اپنی نعت کا مقطع کہا، دھیان سے سننا۔ فرمانے لگے پارہ دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا، ان سگانے کو سے اتنی جان پیاری واہ واہ،
احمد رضا ہندوستان کا کتا نہیں تھا، مدینے کا تھا۔ اس کا حق گوشت کا ٹکڑا نہیں تھا، اس کا حق تیرے دل کا ٹکڑا تھا۔ تیری جانی تو چلی جاتی مگر محبوب کے کتے کا حق ادا ہو جاتا۔ پھر اپنی کھلی اٹھاتے ہیں، پارا ہے دل بھی نہ نکلا، دل سے تحفے میں رضا۔ ان سگانے اعلیٰ حضرت کے بھائی علامہ حسن مدینے میں گزر رہے ہیں، پاؤں میں کانٹا لگ گیا، کانٹے کو نکالا، نکالنے کے بعد اس کو چوما اور کہا اے خارے مدینہ، خار کہتے ہیں کانٹے کو، اے خارے مدینہ پاؤں سے کیا کام تجھے، آ میری جان میرے دل میں ہے رستہ تیرا۔ اللہ مدینہ لے جائے تو مدینے کا ادب کرنا، وہاں کی مٹی کو دیکھنا۔ حضور جب آتے تھے مدینے تو جب آپ کے گھوڑے کی ٹاپ اٹھتی تھی اور جب آپ کی زلفوں پر اور صحابہ کی زلفوں پہ دھول جمتی تھی، حضور فرماتے تھے کوئی مدینے کی مٹی کو ہٹانا نہیں اپنے چہرے سے۔ اس کی حضور کیوں؟ فرماتے تھے میرے مدینے کی مٹی مومنہ ہے، یہ ایمان لا چکی ہے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یار لوگوں نے تماشا بنا لیا، دو پیسے کیا مل گئے، مدینے کو تماشا بنا لیا۔ بازاروں میں گھوم کے آ گئے، نہ دل میں کوئی درد پیدا ہوا، نہ مدینے کی کوئی محبت پیدا ہوئی، نہ کوئی تڑپ پیدا ہوئی، نہ آئے تو دل پہ کوئی تکلیف گزری، نہ آنے کے بعد مدینہ یاد آیا۔ میرا امام کہتا ہے پھر نہ کربٹلی مدینے کی طرف، ارے وہ چل جھوٹے بہانے والے۔ اللہ فرماتے ہیں جو ایک بار مدینے جا کے پھر نہیں گیا وہ جھوٹے بہانے کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مدینے کا عاشق بنائے۔ آمین آمین۔ یہ فالتو بات نہ کرنا، میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں مدینے جانا تو کچھ لے کے جانا، اور یوں جا کے کہنا کہ مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ۔ بے شک سبحان اللہ۔ رد ہو کبھی یہ شان کریموں کے گھر کی ہے۔ انشاءاللہ امید رکھتا ہوں مدینے میں جا کے فوٹوگرافر نہیں بنیں گے انشاءاللہ، نہ کھانے کے پیچھے پڑیں گے۔ کتنے لوگ میں نے دیکھے کھانے میں بیچارے برباد ہیں، ہاں 3 بار کھاتے ہیں۔ کسی حکیم ڈاکٹر نے کہا 3 بار کھانا، میں مدینے مکے میں تو رہو تو سبحان اللہ، وہاں زمزم پیو سبحان اللہ، کم کھاؤ۔ ویسے یہاں بھی کم کھانا چاہیے۔ یہ جنہوں نے پتا ہے نا گوشت کھانا سنت ہے، انہوں نے آدھی بات بتائی ہے اپنے جگاڑ کی وجہ سے۔ ان کو پتا ہے پوری بتا دیں گے تو جگاڑ میں کمی آ جائے گی۔ انہوں نے یہ تو کہا کہ گوشت کھانا سنت ہے، یہ نہیں بتایا کتنی سنت ہے۔ جس پیغمبر نے اپنی پوری زندگی میں 7 کلو کچھ گرام کھانا کھایا ہے، اس کے بارے میں یہ باتیں کرنا یہ تھوڑا سا ٹھیک نہیں لگتا۔ یہ کہو کہ گوشت کھانا جائز ہے، آپ کھائیے، آپ کی مرضی ہے، ایز یو وش، مگر سنت اتنا ہی ہے، اگر سنت ہے تو اتنا ہی ہے جتنا حضور نے کھایا ہے۔ ٹھیک ہے صاحب، تھوڑا سا فرق سمجھ لیجیے۔ تو 2-3 شعر پڑھ دوں؟ جی عطا۔ دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ آگے کرسیاں خالی ہیں 4-5، جو پیچھے کھڑے ہیں اگر ان کو زحمت نہ ہو تو آگے آگے بیٹھ سکتے ہیں۔ کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، سبحان اللہ۔ میں کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کیا بتاؤں کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا مدعا مدینہ ہے، بس میرا مدعا اور دنیا والی تو درد دیتے ہیں، دنیا والی تو درد دیتے ہیں، درد دل کی دوا مدینہ۔ یا رسول اللہ، محبت عشق و محبت، عشق و محبت، عشق و محبت، سید صحاب الدین صاحب قبلہ، صحابت حسین صاحب قبلہ۔ خدا کی قسم جب تک انسان نے نوبل نہ پڑھی نا اردو کی میرا نام ٹھیک سے نہیں لے سکتا۔ دل لگا کے بولے سبحان اللہ، دل لگا کے بولیں بس میرا مدعا
वापसी बढ़ा के थोड़ा डिलीट कर दुनिया वाले क्या देते हैं बताओ, छोड़वती साहब इसे क्या बता देते हैं। एक आदमी रिसर्च कर रहा था कि पागल कितनी क्वालिटी के होते हैं, तो वो अस्पताल में गया, इनके दिमाग खराब थे जिनके, देखा एक आदमी, इको कम करें भाई, एक आदमी जो है ना उसमें मार रहा है सर सलाखों में और कह रहा है लैला। तो उसने पूछा ये क्या हुआ, क्या केस है, कहने लगे लैला नहीं मिली तो ये सदमे में गम में ये पागल हो गया। आगे बढ़ के देखा तो एक और सेम केस था, वो भी ऐसी लैला लैला कर रहा था। कहने लगे सेम केस नहीं है, थोड़ा डिफरेंट है, तो ज्यादा है। का क्या मतलब, का साहब बात ये है कि पहले वाले को नहीं मिली तो ये जो है ना पागल हो गया, और दूसरे वाले को मिल गई है तो उसने इसको पागल कर दिया। मतलब ये है कि दोनों तरफ से पागल ही है। मैं कहता हूं ऐसी जगह दिल क्यों लगाते हो, मिलो तो पागल, न मिले तो पागल। दिल उससे लगाओ, न मिले तो उवैस करनी, और मिल जाए तो बिलाल हबशी। दुनिया वाले तो दर्द देते हैं, दुनिया वाले आप ही पढ़िए, दुनिया वाले दर्द दिल की दवा मदी, दर्द दिल की दवा, और उसकी आंखों का नूर तो देखो, दोनों धीरे भी चालू करते यार, उसकी आंखों का नूर तो देखो, जिसका देखा हुआ पढ़े जरा, जिसका देखा, पढ़ो, जिसका देखा और दिल में अब को आरज़ू ही नहीं, दिल में अब को आरज़ू ही नहीं, या मोहम्मद है या पढ़ो, मेरे साथ पढ़ लो। आखिरी शेर पढ़ता हूँ, आखिरी शेर पढ़ता हूँ। मदीने जाना आसान है, लौटना मुश्किल है। लौटना मुश्किल, तैबा से लौटना किसी आशिक से पूछिए, ऐसा लगे कि रूह जिस्म से गुजर गई, निकल गई, वाह, रूह बदन से निकल गई, गुजर गई। और सुनो, वो गालिब था जिसने आगरे में बैठ के कहा था, दिल ही तो है न संग ख्वेश, दर्द से भरना आए क्यों, रोएंगे हम हजार बार, कोई हमें रुलाए क्यों। मेरे बरेली के इमाम ने कहा था, गालिब यार गलती बात कह गया। क्या कह रहा है कि दिल ही तो है न संग ख्वेश, दर्द से भरना आए क्यों, रोएंगे हम हजार बार, कोई हमें रुलाए क्यों। हाँ वो नहीं खुदा परस्त, चलिए वो बेवफा सही, जिसको वो जानो दिल अजीज, उसकी गली में जाए क्यों। मेरा इमाम बोला, फिर के गली गली तबाह, ठोकरे सबकी खाए क्यों, और दिल को जो अक्ल दे खुदा या रसूल अल्लाह, तेरी गली से जाए क्यों। उठ के जाऊं कहाँ मदीने से, उठ के जाऊं कहाँ मदीने से, उठ के जाऊं कहाँ मदीने से, क्या कोई दूसरा कोई दूसरा मदीना। एक शेर मैंने कहा है जी, मुफ्ती साहब, आपकी नजर है, हल्का सा थोड़ा सा जो है ना ट्रिक बदला है, मगर मफहूम तो हल्का फुल्का ऐसा ही है। क्या कोई दूसरा मदीना है। अब ये शेर सुनिए, मेरे दिल में हुजूर रहते हैं,
قبلہ نعرہ تکبیر مختار دو عالم کانفرنس سنت رامپور کا سنی مسلمان سبحان اللہ، یہاں کے مسلمان زندہ باد کے لائق ہیں، آج کے زمانے میں بھی حضور سے محبت رکھتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور جگہ بیٹھی ہیں، چارج کرنی پڑتی ہیں، آپ ماشاءاللہ آلریڈی 5 آپ کے سنگ لگا رہے ہیں۔ اب میں اپنی بات شروع کر رہا ہوں، ایگو کم کرنے میں، میں نے نعت پڑھ دی، میں اب بات شروع کر رہا ہوں۔ دیکھیں میری تقریر کا جو عنوان ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو کیوں پیدا کیا؟ سوال ہے۔ اس پرفتن دور میں، ہما ہمی کے دور میں جو لوگ پھسلتے چلے جا رہے ہیں، کچھ لوگ بالکل ہی اپنی مقصد حیات کو بالکل فراموش کر چکے ہیں۔ میں گارنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں 80% لوگ ایسے بیٹھے ہوں گے جنہوں نے آج تک اپنے آپ سے یہ سوال کیا ہی نہیں ہوگا کہ اللہ نے انہیں کیوں پیدا کیا۔ خود کلامی بھی تو کوئی چیز ہے نا، خود سے کلام کرنا، خود سے پوچھنا کہ تو کیوں دنیا میں آیا ہے۔ میری بہنیں، میری بیٹیاں، میرے بھائی، میرے دوست عزیز، یہ سارے نوجوان ساتھی میرے، میں سب سے پوچھتا ہوں کیا کبھی غور کیا کہ اللہ نے انسان کو کیوں بنایا، کیوں پیدا کیا؟ انسان اور جنات کی تخلیق میں اللہ نے کیا مقصد رکھا تھا؟ اللہ نے انسان کو کیوں پیدا کیا؟ صرف کھانے پینے کے لیے تو جانور بہت تھے، سونے کے لیے جانور بہت تھے، اللہ نے انسان کو کیوں بنایا؟ انسان نے اپنے لیے پلین بنائے با مقصد، اپنے لیے ٹرین بنائی با مقصد، اپنے لیے واشنگ مشین سے لے کر کے گھر کے دنیا سے لے کے اوون سے لے کر کے گیس کے چولہے سے لے کر کے ساری چیزیں جو ایجاد کی ہیں ایک مقصد کے تحت ہیں، تو کیا اللہ نے انسان کو بے مقصد بنایا؟ اس کا جواب کوئی دانشور نہیں دے گا، کوئی سائنٹسٹ نہیں دے گا، کوئی اس کا جواب، کوئی پروفیسر نہیں دے گا اس کا جواب۔ اس کا جواب خود اللہ فرماتا ہے کہ میں نے انسان کو آزمائش کے لیے بنایا۔ اس کی حیات، اس کی زندگی، اس کی موت، یہ دونوں بنائی گئی ہے آزمائش کے لیے تاکہ تم پرکھے جاؤ۔ یہ زمین آسمان کی پیدائش اور یہ انسان کی پیدائش۔ حضرت سیدنا امام مالک فرماتے ہیں انسان 2 بار ہی پیدا ہوتا ہے، ایک بار ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے، ایک بار تب پیدا ہوتا ہے جب وہ یہ سمجھ جائے کہ اللہ نے اس کو کیوں پیدا کیا۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جنت میں کوئی افسوس نہیں ہوگا جنتیوں کو، مگر ایک افسوس ہوگا، ایک حسرت ہوگی۔ عرض کی حضور وہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا جنتی جب جنت کو دیکھیں گے اللہ کی نعمتوں کو کہیں گے اے میرے مالک کاش ہم نے جو وقت دنیا میں خراب کیا اس میں بھی تجھے یاد کر لیا ہوتا۔ ایک بزرگ کو دیکھا کہ وہ آٹے کو پانی میں ڈال کے پی جاتے تھے، تو کسی نے پوچھا ان سے کہ یہ آٹے کو روٹی کیوں نہیں بناتے اور پھر اس کے بعد کیوں نہیں کھاتے؟ کہنے لگے جتنی دیر میں روٹی کو آٹا بناتا ہوں، گوندتا ہوں اور پھر روٹی کو سینکتا ہوں، اتنی دیر میں 1000 بار اللہ کا نام لے لیتا ہوں۔ تو میرا دل نہیں کرتا کہ میں اتنا وقت نہ ضائع کروں، میرے پاس وقت بہت کم ہے، خبر میرے قریب قریب چلتی آ رہی ہے، میں اپنے رب کی بارگاہ میں ایسے ہو کے نہیں جانا چاہتا کہ میں نے اس کو یاد نہیں کیا۔ اب آپ ذرا غور کریں، مولا کائنات فرماتے ہیں زندگی دنیا گزرگاہ ہے۔ کیا ہے؟ ایک اور کم کریں بھائی، دنیا گزرگاہ ہے، ٹھہرنے کا مقام نہیں، ٹھہرنے کا مقام آخرت ہے۔ یعنی ذرا توجہ کریں، میری طرف غور کریں، انسان 2 بار پیدا ہوتا ہے، ایک بار ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے، ایک بار تب پیدا ہوتا ہے جب وہ یہ جان لے کیوں پیدا کیا گیا ہے۔ اب جنہوں نے جان لیا وہ تو میاں بابرکت ہو گئے، کامیاب ہو گئے، مگر جو نہیں جانے وہ پوری زندگی ایسے ہی رہے۔ آپ نے اندازہ بھی نہیں کیا ہوگا کہ پوری زندگی گزر گئی، کبھی اپنی آنکھ سے زندگی پہ نظر نہ کی، وہی زاویے جو کہ عام تھے مجھے کھا گئے۔ ہم تو اتنے کمزور لوگ ہیں، ہم اپنے آپ کو اتنا بھی نہیں جانتے، کوئی ہمیں برا کہہ دے تو ہم اس سے لڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ کسی نے ارسطو سے کہا او گدھے کے بچے، مسکرانے لگا۔ کسی نے کہا یار یہ تمہیں گدھے کا بچہ کہہ رہا ہے اور آپ مسکرا رہے ہو۔ کہنے لگے انسان کے بچے کو یہ گدھے کا بچہ کہہ رہے ہیں تو میں اس کی عقل پہ نہ مسکراؤں تو کیا کروں، مجھے غصہ نہیں آ رہا ہے۔ ہم نے کبھی اپنے آپ کو نہیں سمجھا، جس نے جیسا کہہ دیا ویسے ہی مان لیا۔ کسی نے برا کہا ہم لڑنے لگے، کبھی اپنے آپ کو نہ سمجھے، کبھی اپنے بارے میں غور نہ کی، کبھی سوچا نہیں کہ اللہ نے ہم کو کیوں پیدا کیا تھا۔ کچھ لوگ صرف پیسہ کمانے کے چکر میں ہیں کہ بھئی بس پیسہ کماتے رہو، صبح شام رات دن بس پیسہ پیسہ، کیسا بھی ہو مگر پیسہ، چاہے سود کے ذریعے آئے، چاہے کسی کا دل دکھا کے آئے،
آئے چاہے حرام طریقوں سے آئے مگر پیسہ ہی پیسہ. اللہ فرماتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون. دیکھو یہ علماء تشریف رکھتے ہیں, یہ اتنی فاسٹ آیت ہے کہ اس میں کوئی زیادہ تشریح کی ضرورت نہیں ہے. اللہ فرماتا ہے تمہیں غافل رکھا مال کی زیادہ طلبی نے, تمہیں غافل رکھا مال کی, یہاں تک کہ تم نے قبروں کے منہ دیکھ لیے. یعنی تم مال مال کہتے رہے اور قبروں میں آ گئے. حضور فرماتے ہیں انسان کی اولاد کو ایک جنگل بھر کے سونا ہیرے جواہرات دے دو تو اس کو یہ ٹھکانے لگائے گا اور دوسرے دن دوسرے جنگل کی تلاش میں نکل جائے گا. یہ اس کو روکنا نہیں ہے, اس کو ٹھہرنا نہیں ہے, اس کو پیسہ کماتے رہنا ہے. اور پھر اللہ فرماتا ہے کلا سوف تعلمون, ہاں جان جاؤ گے. پھر وہ کہتا ہے ثم کلا سوف تعلمون. اب دیکھیں اللہ پھر کہہ رہا ہے, یہ لفظ استعمال کر رہا ہے, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے میں سمجھا رہا ہوں پھر سمجھا رہا ہوں ثم کلا سوف تعلمون, ہاں جان جاؤ گے. یہ دولت تمہارے کسی کام نہیں آئے گی, کسی کام نہیں آئے گی. یہ دنیا میں تم نے وقت اپنا خراب کیا, چوراہے پہ بیٹھ کے ادھر خراب کیا ادھر خراب کیا. یا زندگی اس وجہ سے تھی, زندگی تو آزمائش تھی. فجر کا وقت ہے, سردی کا موسم ہے, میری بہن بھی سو رہی ہے, میرے بھائی بھی سو رہے ہیں. اذان کی آواز آئی, اچانک آنکھ کھل گئی, دل نے کہا نماز پڑھو, دل نے کہا ایمان کا نماز پڑھو, ایمان بیدار ہو گیا, چلو نماز پڑھنے چلو. نہیں, اس کا نفس کہہ رہا ہے سو جا, آرام کر لے تھوڑی دیر اور, ابھی سردی بڑی ہے, باہر نکلے گا سردی لگ سکتی ہے, باہر نہیں بڑا ٹھنڈا ہے, دنیا بھر کے 100 بہانے, تھوڑی دیر کے بعد پڑھ لینا, یہ کر لینا تو وہ کر لینا. نفس کہا جا رہا ہے. اللہ فرماتا ہے میں نے انسان کو پیدا کیا, اس کے ساتھ اپنے دشمن نفس کو بھی پیدا کیا. نفس میرا بھی دشمن اور آپ کا بھی دشمن. اب کہہ رہا ہے نہیں اٹھنا نہیں, ایمان کہہ رہا ہے اٹھنا ہے. نفس کہہ رہا ہے سو جا, ایمان نے لحاف پھینک دیا, ایمان نے کمبل پھینک دیا, ایمان نے جو ہے نا وہ پھینک دیا. اور پھینکنے کے بعد اس نے ٹھنڈے پانی سے وضو کیا, کانپتا ہوا مسجد میں گیا اور جا کر کے اپنی ناک مسجد میں لگائی. جیسے ہی اس نے ناک لگائی ہے ویسے ہی اللہ کے فرشتوں نے اعلان کر دیا آج یہ بندہ اپنے نفس پر غالب آ گیا, اس نے اپنے نفس کو ہرا دیا ہے, یہ کامیاب ہو گیا. فجر کی نماز پڑھ کے گھر میں آیا نوجوان, اس کے بعد جا رہا تھا بازار میں تو اس کی نظر ایک لڑکی پر پڑی جو بڑی واہیات قسم کی بیہودہ گھر کی بڑی بے شرم لڑکی تھی. اس کے جسم پر کپڑے بڑے بیکار تھے, ٹائٹ کپڑے تھے, اس کا جسم نمایاں تھا. اس نے ایک باری تو دیکھا, چونکہ ایک نظر کو معاف کیا گیا ہے اور ایک نظر میں علماء کہتے ہیں کچھ ہوتا بھی نہیں ہے, دوسری نظر فتنے پیدا کرتی ہے. تو دوسری نظر کے لیے نفس مطالبہ کر رہا ہے دیکھ لے. نفس چونکہ کتا ہے یہ بھونکتا ہی رہتا ہے دیکھ لے دیکھ لے دیکھ لے. ایمان کہہ رہا ہے نہیں دیکھوں گا, نفس کہہ رہا ہے دیکھ لے. ایمان کہہ رہا ہے میرے نبی کا فرمان ہے کہ آنکھوں کا بھی تو زنا زنا ہے, صرف فزیکل زنا زنا نہیں, آنکھوں کا بھی زنا زنا ہے. یعنی ذرا غور تو کرو, قیامت کے دن ہوگا اگر یہ آنکھیں اتنا ہی آنکھیں کل کو بول کے کہہ دیں اے اللہ اس نے فلاں موڑ پر اس کی اتنی بدنگاہی کی تھی تو کتنی شرمندگی ہوگی. یہ آنکھیں جب تمہارے خلاف بولنے لگیں گی, یہ انگلیاں جب میرے خلاف بولنے لگیں گی, یہ دنیا کو اللہ نے اس وجہ سے نہیں پیدا کیا تھا کہ اپنے مالک کو لوگ آ کر کے بھول جائیں. وہ رو کے کہنے لگا میں نہیں دیکھوں گا, میں نے نفس کہہ رہا دیکھ لے, کہنے لگا نہیں میرے نبی فرماتے ہیں جو بدنگاہی کرے گا اس کی آنکھ میں آگ کی سلاخیں ڈالی جائیں گی, میں نہیں دیکھوں گا. اس کے دل نے, اس کے نفس نے کہا دیکھ لے. ایمان بولا نہیں دیکھوں گا. لڑکی گزر گئی, ایک دم اس نے شعر پڑھا یا الہی رنگ لائیں جب میری بے باکیاں, ان کی نیچی نیچی نظروں کی حیا کا ساتھ ہو. اور پھر وہ نوجوان جب ظہر کی نماز میں گیا اسے وہی بات یاد آئی, جیسے ہی اس نے سجدہ کیا ہے ویسے ہی اسے نماز میں مزہ آنے لگا. کیونکہ میرے نبی فرماتے جس کی نگاہیں پاک ہیں اللہ اسے سجدوں میں مزے عطا کر دیتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ. اب جب دونوں باتوں میں یہ فیل ہو گیا, صبح بھی سوتا رہا, اس نے بدنگاہی بھی پوری کی, تو اب یہ بربادی کی طرف آنے لگا. اس کے نفس نے اس کو غلام کر لیا. اللہ نہ کرے. امام حسن بصری کہتے ہیں میرا ایک حافظ قرآن مرید تھا, وہ میرے پاس آیا, ٹن پکا مضبوط بصرہ کا سب سے بہترین عرب حافظ, کہتے میرے پاس آیا, اللہ کا برباد ہو گیا, کہیں کا نہیں بچا.
हुजूर ज़ारो कतार दहाड़े मार के रोया, मेरा हाथ पकड़ के बोला मुझे बचा लीजिए वरना मैं कहीं का नहीं बचूंगा। मैंने पूछा क्या हुआ? इमाम हसन बसरी को तो जानते हैं ना, मौला अली के खलीफा। इमाम हसन कौन? हसन बसरी जिन्होंने उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा का दूध पिया है। रोने वो कहने लगा हुजूर कल एक लड़की का पीछा कर रहा था, उसने मुझे पलट के देखा और कहा तुझे शर्म नहीं आती? एक तो तू मुसलमान और दूसरा हाफिज कुरान, फिर भी बदनिगाही करता है, तुझे शर्म नहीं आती? कहते उसके अल्फाज मेरे सीने में तीर की तरह चुभे और तब से लेके अब तक मैंने कुरान पढ़ा तो कुरान याद नहीं रहा। हुजूर अभी तक कुरान निकला है, कहीं मेरा ईमान ना निकल जाए। इमाम हसन बसरी कांप उठे, फरमाने लगे मेरी सामने जितने लोगों के ईमान छिन गए वो सब वो थे जिनका निगाहों पे कंट्रोल नहीं था, जो निगाह के चोर थे, अपनी निगाहों को मेंटेन न कर पाए, वो अपनी आंखों को न बचा पाए। 10-10 साल के बच्चे जिन गुनाहों में लगे हुए हैं, मेरे 6-6 साल के 10-10 साल के लड़के, 12-12 साल के लड़के बर्बाद हो गए इस उम्मत के। कुछ नहीं बचा उनकी तन्हाइयों में। उन्हें इंस्टाग्राम खा गया, उन्हें फेसबुक खा गया, उन्हें बरहना लड़कियां खा गई। एक लड़का मरा और मरने के बाद अच्छा इमाम हसन बसरी ने उसके लिए दुआ की, अल्लाह ने उसे कुरान वापस कर दिया। मगर अब कहाँ ऐसे पीर नजर आते हैं जैसे हसन बसरी। अब सुनो, मेरी तरफ तवज्जो करें, गौर करें। एक लड़का मरा, मैंने देखा उसको एक्सीडेंट हुआ था, उसके सर पर ट्रक चढ़ गया था। तो जब ट्रक चढ़ा तो जरा गौर करें, उसके ऊपर ऐसा ट्रक चढ़ा था कि उसका भेजा उसी रोड पर रह गया था, उसके जिस्म को अलग ले गए थे। भेजे को लोगों ने इकट्ठा किया, एक पन्नी की थैली में ऐसे उसको डाल दिया पॉली में, और डालने के बाद उसके करीब रख दिया। फिर उसके फोन करने के लिए मोबाइल उठाया तो पता लगा उसके मोबाइल में जो है वो लगी हुई है लीड कानों की, वो जो है हैंड फ्री, और उसमें गाना बज रहा था और गाना बड़ा वाहियात था, गाना नहीं बंद हुआ था। इसी वजह से ट्रक ने पीछे से लगा दिया टक्कर, इसको आवाज नहीं आई थी। मेरे नबी फरमाते हैं जो जिस हाल में मरेगा उस हाल में उठाया जाएगा। अब जो गाना सुनते सुनते मर गया, ये गंदी तस्वीर देख देख के मर गया, उसका क्या हाल होगा? क्या मौत SMS करती है? क्या कोई टेलीफोन आता है कि तुम अब तौबा कर लो? ना ना मेरे दोस्त, मेरे भाई, अपने करीब मुल्क में एक लड़का गाना गाता था, गाना गाते गाते फेमस हो गया, और इतना फेमस हो गया कि उसने एक मर्सिडीज जीती। उसके बाद उसने 16 साल की उम्र में उसने कई कंपटीशन वेरीफाई किए। 19 साल की उम्र में उसको वर्ल्ड टूर हो गया। उसने इतना पैसा कमाया कि वर्ल्ड टूर किया, उसने यूरो में डॉलर में पैसे कमाए। एक शहर में एक बंगला, दूसरे में दूसरा बेहतरीन बंगला तैयार किया, और शोहरत, दौलत और शादी कर ली। 23 साल की उम्र में गाना गाते गाते गिर गया। जैसी गिरा है उसकी जांच हुई लंदन में तो पता चला दोनों गुर्दे इसके फेल हो चुके हैं। अपने मुल्क आ गया, वहां पे इलाज शुरू हुआ, डायलिसिस मोड पे आ गया। डायलिसिस क्या होता है? जब किसी के गुर्दे खराब हो जाएं तो उसका पूरा खून बदला जाता है एक मशीन के जरिए, और वो भी 8 दिन में एक बार, जिसमें 35,000 40,000 एक बार में इसका बिल आता है। एक लड़का मेरे पास आया, उसका ये हाथ जो है ना वो पूरा कांप रहा था। मैंने कहा क्या हुआ? कहने लगे मुझे डायलिसिस होता है और मैं अकेला हूं अपने बाप का। मेरे बाप ने सारी जमीन भी बेच दी, मकान भी बेच दिया, सब कुछ बेच दिया सैयद साहब, मगर मेरे गुर्दे ठीक नहीं हुए। अब मेरा बाप भी रोड पर है और मैं भी रोड पर हूं, और मेरी माँ रोते रोते परेशान है, और क्या पता मुझे कब मौत आ जाए। पूरा चेहरा पीला। आप में कितने लोग ऐसे बैठे हैं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ 2 रकअत नमाज पढ़ी हो कि ऐ अल्लाह तूने मुझे गुर्दे सही सलामत दिए, तेरा शुक्र है मेरे मालिक। कभी कोई बैठा है यहाँ पे, कोई ऐसा बैठा है जिसने ये कहा हो? कश्मीर से मेरे पास टेलीफोन आया, उनका ये आपकी तकरीर सुनने के लिए बनाना चाहते हैं। मैं कहा मेरे पास तो वक्त नहीं। कह लगे जो आपकी तकरीर सुनने के ख्वाहिशमंद है इनके पास वक्त नहीं है, इनको कैंसर है, आप तशरीफ ले आए। मैं चला गया, उनसे पूछा आखिरी ख्वाहिश, तो उन्होंने मेरी तकरीर सुनी कि मैं उनकी तकरीर सुनना चाहता हूँ आमने सामने से लाइव। मैं चला गया उनके पास, मैंने पूछा उनसे क्या हाल है? उसका नाम मोहम्मद सलीम था, इंतकाल हो गया, अल्लाह उसकी बख्शिश करे, दुआ कर दो सब लोग। मैंने पूछा क्या हाल है सलीम भाई? कह लगे अल्लाह का शुक्र है। मैंने कहा मैंने सुना है आपको कैंसर है। कह लगे कैंसर की वजह से अल्लाह का शुक्र है। मगर क्या मतलब? कहने लगे इस वजह से सैयद साहब कुछ लोगों को अचानक मौत आ जाती है, कुछ लोग हादसे में मर जाते हैं, अटैक से मर जाते हैं, मगर अल्लाह का करम है मुझे 2 महीने पहले डॉक्टरों ने बता दिया कि तुझे मरना है, तो मेरे रब की तरफ से मुझ पे इनाम हो गया। 2 महीने पहले पता चल गया, तो जब मुझे 2 महीने के बाद कब्र में जाना है तो मैं अल्लाह के सामने सर रखता हूँ और कहता हूँ मालिक मैं तो एक अंधेरा कमरा बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो अंधेरी कब्र कैसे बर्दाश्त करूंगा? उसके सामने रोता हूँ, गिड़गिड़ाता हूँ,
چونکہ میں نے چھپ چھپ کے بہت گناہ کیے تھے، اس سارے گناہ اس کے سامنے توبہ کرتا ہوں۔ کہتا ہے سید صاحب بغیر کینسر کے بھی نمازیں پڑھی تھیں، مگر وہ لطف کبھی نہیں آیا جو اب کینسر کی خبر سننے کے بعد میں نے لطف آیا ہے۔ جب مجھے یہ خبر ہوئی گئی ہے کہ مرنے والا ہوں تو پھوٹ پھوٹ کے اس کے سامنے روتا ہوں۔ بڑا لطف دیتی ہے یہ نماز۔ کبھی سرو سجدہ جو میں ہوا کہیں تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ کسی امیر کے سامنے پھوٹ پھوٹ کے رونے والوں، کبھی اتنے پھوٹ کے اپنے رب کے سامنے روئے؟ کبھی کہا مالک ہم پہ انعام کر دے، کبھی کہا مالک تیرا شکر ہے ہمارے گردے بالکل ٹھیک ہیں، ہم بغیر دوائیوں کے جی رہے ہیں۔ ایک آدمی اسپتال میں بھرتی ہوا، 1.5 دن میں بل آیا 90,000 کا۔ 90,000 کا بل دیکھ کے وہ رونے لگا۔ ڈاکٹر نے کہا کیا ہوا، کہ اب زیادہ پیسے لگتے ہیں؟ کہنے لگے نہیں میری سانس میں دقت آئی، تم نے آکسیجن لگایا مشین، 90,000 بل دے دیا۔ میں اللہ کا نوازا ہوا اتنا ہے مجھ اوپر کہ میں تیرا پورا اسپتال خرید سکتا ہوں۔ کہا بڑے میاں روتے کیوں ہو؟ کہا روتا اس وجہ سے ہوں کہ آپ کی اس مشین سے 1.5 دن سانس لیا تو آپ نے 90,000 کا بل بٹھا دیا، اور 80 سال کا بوڑھا اللہ کی ہواؤں میں سانس لے رہا ہوں۔ میں نے کبھی سوچا نہیں سانس لینا کتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی، میں نے کبھی غور نہیں کیا۔ میں نے سب سے محبت کی مگر اس رب سے محبت نہیں کی۔ میں نے کتنے پیسے دیے یار، جس نے گردے کا علاج کیا اسے لاکھوں دے دیے، جس نے دل کا علاج دیا اسے لاکھوں دے دیے، جنہیں نے دل دیا گردہ دیا اس کے سامنے کبھی سجدہ بھی نہیں کیا، اس سے کبھی کہا ہی نہیں کہ تو نے فری میں گردے دینے والے۔ انسان کی یہ ناک ہے نا، اس کی ناک کے اندر ایک رگ ہے، نیورو سرجن کہتے ہیں اور ENT اسپیشلسٹ کہتے ہیں کہ یہ اگر نس بند ہو جائے تو خوشبو اور بدبو کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، نہ خوشبو سونگیں گے نہ بدبو آپ سونگ سکتے ہیں۔ اس ناک کے اندر سے وہ رگ آپ کی دماغ تک جاتی ہے اور اسے دوربین سے دیکھا جا سکتا ہے، اور پوری دنیا کی میڈیکل سائنس مل کر بھی ایک رگ ایسی نہیں بنا سکتی جیسی اللہ نے ہر انسان کی ناک کے اندر بنائی ہے۔ ذرا مجھے بتائیں ہمارا سائنس سے کیا جھگڑا ہو سکتا ہے؟ میرا تو سائنس سے کوئی جھگڑا نہیں ہے، کیونکہ سائنس کتاب تحقیق ہے اور کتاب قرآن کتاب تخلیق ہے۔ سائنس یہ کہتا ہے کہ یہ جو چاند ہے 1.25 لاکھ میل دور ہے، سورج اتنے درجے حرارت پر نکل کر اتنے درجے حرارت پر ڈوب جاتا ہے۔ سورج سائنس یہ کہتا ہے کہ بلین بلین گلیکسیاں ہیں دنیا میں، اس عالمین میں، پورے عالمین میں، مگر سائنس یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میں نے سورج بنایا ہے، سائنس یہ نہیں کہتا کہ میں نے چاند بنایا ہے۔ پوری دنیا کا خدائی کا دعویٰ کرنے والا بھی کوئی شخص یہ نہیں کہہ کے گیا دنیا میں کہ میں نے زمین بنائی ہے، میں نے آسمان بنایا ہے۔ وہ اکیلا میرا رب ہے جو کہتا ہے زمین بھی میں نے بنائی ہے، آسمان بھی میں نے بنایا ہے۔ انسان نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، خواجہ کا ہندوستان، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ وہ اکیلا میرا رب ہے جس کو تم نے کبھی پہچانا نہیں، جس کے سامنے کبھی سجدے نہیں کیے۔ اب سنو، وہ لڑکا مرنے کے قریب آ گیا، ڈائلیسس سے ایک گھر بکا، دوسرا گھر بکا، بھائی نے گردہ دیا، فیل ہو گیا، اس کے بعد